السلام علیکم دوستو، بلال یونیک ریزان میں آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ انبیاء کرام کوئز، سب نبیوں کے بارے میں آپ کو سوال جواب کر کے بتاؤں گی۔ آپ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ کیسا لگا یہ کامنٹ آپ ضرور کیجیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال، ابو البشر کن کو کہتے ہیں؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال، انسان اول کون ہے؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال، انسان دوم کا نام بتائیے۔ جواب، حضرت حوا۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کے والدین کا نام بتائیے۔ جواب، وہ والدین کے بغیر ہی وجود میں آئے تھے کیونکہ انہیں اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا۔ سوال، حضرت حوا کے والدین کے نام بتائیے۔ جواب، وہ بھی والدین کے بغیر وجود میں آئی تھی کیونکہ انہیں بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا۔ سوال، نسل انسانی کے ماں باپ کون تھے؟ جواب، ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام، ماں حوا اور ماں حضرت حوا۔ سوال، اس کائنات کی سب سے بہتر مخلوق کون ہے؟ جواب، انسان جسے اللہ پاک نے سب سے مکرم اور عزت والا بنایا۔ سوال، کیا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے یہ دنیا موجود تھی؟ جواب، ہاں، اللہ پاک نے ساری دنیا پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا تھا۔ سوال، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت فرشتوں سے کیا فرمایا تھا؟ جواب، میں زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سوال، آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجنے سے اللہ پاک کا کیا مقصد تھا؟ جواب، آدم علیہ السلام اس زمین پر اللہ پاک کے نائب اور ہوں گے اور تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہوں گے۔ سوال، انسان کو تمام دنیا میں افضل بنانے کے لیے اللہ پاک نے ان سے کون سی ایسی قوتیں عطا فرمائی تھی جن سے دوسرے تمام مخلوق محروم ہیں؟ جواب، عقل، حلال و حرام کی تمیز، ارادہ اور عمل کی قوتیں۔ سوال، قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا اسم گرامی کتنی بار آیا ہے؟ جواب، 25 مرتبہ۔ سوال، کیا آپ قرآن مجید کی ان آیات کی نشاندہی کر سکتے ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام کا اسم گرامی آیا ہے؟ جواب، سورہ بقرہ کی آیت 35، 21، 32، 34، 35، 37 میں 5 پارہ میں، سورہ آل عمران 23، 59 2 پارہ میں، سورہ مائدہ 5 بار آیا ہے، سورہ آل عمران میں 2 بار آیا ہے، سورہ مائدہ میں 1 مرتبہ آیا ہے، سورہ اعراف کی آیت میں 7 بار آیا ہے، 11، 19، 26، 27، 31، 35، 72، سورہ الاسراء بنی اسرائیل کی آیت 70، 71 2 مرتبہ آیا ہے، سورہ کہف کی آیت میں 50 1 مرتبہ آیا، سورہ مریم کی آیت 1 مرتبہ آیا، سورہ طٰہٰ کی آیت میں اتنا 5 مرتبہ آیا، سورہ یاسین میں 60 1 مرتبہ آیا ہے۔ سوال، قرآن مجید کے کس نبی کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا ہے؟ جی، حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا؟ جواب، مٹی کے خمیر کو گوندھ کر جب یہ ٹیکری کی آواز دینے اور کھنانے لگی تھی۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے پتلا تیار کرنے کے بعد اللہ پاک نے انہیں کس طرح زندہ انسان بنائے؟ جواب، اللہ پاک نے اس میں روح پھونکی اور وہ آنکھ جھپکنے میں گوشت پوست، ہڈی پھٹے اور عقل و فکر والے انسان بن گئے۔ یہ خالق اکبر کی قدرت کا کاملہ کا شاہکار ہے۔ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کو جیتا جاگتا انسان بنانے کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ انہیں سجدہ کرو۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو کہاں رہتے تھے؟ جواب، جنت میں۔ سوال، جب اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو انہوں نے کیا کیا؟ جواب، وہ فوراً سجدہ میں گر گئے۔ سوال، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کس نے انکار کر دیا؟ جواب، ابلیس نے۔ سوال، ابلیس کون تھا؟ جواب، ایک جن تھا۔ سوال، کیا ابلیس یا شیطان فرشتہ تھا؟ جواب، نہیں، وہ جن تھا۔ سوال، جب ابلیس جن تھا تو وہ فرشتوں کی سجدہ کرنے کے وقت وہاں کیوں موجود تھا؟ جواب، وہ اللہ پاک کی عبادت کیا کرتا تھا اور فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ سوال، اللہ پاک کے دریافت کرنے پر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی کیا وجہ بتائی؟ جواب، اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ سوال، کیا آپ بتا سکتے کہ انسان، فرشتہ اور جن کس چیز سے بنائے گئے ہیں؟ جواب، اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے، فرشتہ کو نور سے اور جن کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ سوال، کیا آپ انسان، فرشتہ اور جن کے ان کے پیدائش عنصر کو سامنے رکھتے ہوئے صفاتی نام بتا سکتے ہیں؟ جواب، انسان خاکی ہے، فرشتہ نوری ہے، جن ناری ہے۔ سوال، ابلیس کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے میں ان کا کون سا جذبہ کام کر رہا تھا؟ جواب، تکبر، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھتا تھا۔ سوال، تکبر کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ جواب، ذلت اور خواری۔
सवाल आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा न करके इब्लीस ने जो नाफरमानी की थी उसे क्या सज़ा मिली? जवाब, उसे जन्नत से निकाल दिया गया और अल्लाह पाक ने फरमाया तू इनमें से है जो जलील खार है। सवाल, इब्लीस नाफरमानी करके नादम क्यों न हुआ? जवाब, उनके गुरूर और घमंड ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। सवाल, अल्लाह पाक की तरफ से नाफरमानी की सज़ा सुनकर इब्लीस का रद्द अमल क्या हुआ? जवाब, उसने बजाय माफ़ी मांगने के अल्लाह पाक से कहा कि मुझे क़यामत तक जिंदा रख ताकि मैं आदम की औलाद को बहकाता रहूं और उसे गुमराह करने में कोई कसर बाकी न छोड़ूं। सवाल, इब्लीस की क़यामत तक जिंदा रहने और औलाद आदम को गुमराह करने की दरख्वास्त के जवाब में अल्लाह पाक ने उसे क्या फरमाया? जवाब, फरमाया निकल जा यहाँ से जलील और मरदूद, औलाद आदम में से कोई तेरी पैरवी करेगा वही तेरा साथी होगा और मैं तुम सबको जहन्नम में डाल दूंगा। सवाल, इब्लीस ने औलाद आदम को बहकाने और गुमराह करने के लिए ख़ास तौर पर किस चीज़ का जिक्र किया था और उनके जवाब में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया था? जवाब, इब्लीस ने कहा था मैं औलाद आदम को झूठी उम्मीदें और आरज़ू में उलझा दूंगा और वही सारी ज़िंदगी उसी चक्कर में गुजार देंगे। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया था मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई ज़ोर नहीं चल सकेगा। सवाल, सबसे पहले नबी का नाम बताइए। जवाब, हैत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, इब्लीस ने एक गुनाह तो अल्लाह पाक की नाफरमानी करके किया, बताइए उसने दूसरा गुनाह कौन सा किया? जवाब, माफ़ी मांगने के बजाय तकब्बुर किया और अपनी गलती पर अकर गया। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि अल्लाह पाक ने किसको अपना खलीफा बनाया? जवाब, हैत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल, जब अल्लाह पाक ने हैत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले उनकी खिलाफत का ऐलान किया तो फरिश्तों ने अल्लाह पाक से क्या अर्ज़ किया? जवाब, उन्होंने कहा क्या ऐसी हस्ती को खलीफा बनाना जायज़ है जो ज़मीन में खराबी फैलाएगी और खूनरेज़ी करेगी, हालांकि हम तेरी हम्द व सना करते हुए तेरी पाकी व कुदरती का इकरार करते हैं। पार्ट 1 है, पार्ट 2 में फिर दोबारा मैं बताऊंगी। सवाल,